اس لیے یہ سیٹ بھی انتہائی اہم ہے اور چارسدہ میں ایمل ولی خان بھی مد مقابلہ عمران خان صاحب کے ہاں، اور یہ نشست جو ہے یہ 6 بار جیت چکی ہے اے این پی، اور 3 بار یہاں پر جے یو ایف اے بھی کامیاب ہو چکی ہے، اور 2018 میں پہلی بار چارسدہ سے پی ٹی آئی نے نشست اپنے نام کی تھی۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہیں ان حلقوں کے۔ عدیل وڑائے صاحب، آپ یہ بتائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تنقید کی زد میں ہے مسلسل، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چاہے ہم دیکھیں پی ٹی آئی رہنما بلال غفار کے زخمی ہونے کا واقعہ، پشاور میں بیلٹ پیپر سوشل میڈیا پر اس کی کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آ گئی، اور کچھ اے این پی اور پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکن ان کے درمیان سکفل بھی ہوا پشاور میں۔ تو اسی پہ بحثیت مجموعی کیسے نظر رکھے ہوئے اور کیا ان کی اس وقت سٹیٹمنٹس ہیں آج کی پولنگ کے بارے میں؟ جامع صاحب، الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے جو مقامی مشینری ہے اس کے ذریعے کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن، چونکہ ٹرن آؤٹ کم ہے تو جو کوئی دنگا فساد یا امن و امان کی کوئی خراب صورتحال اس طرح سے نہیں دیکھی گئی، بہت کم دیکھے گئے کیسز۔ جہاں تک معاملہ ہے، کسی نے تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، اور پنجاب اسپیشل برانچ کے لوگوں کی انوالومنٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ انہوں نے نوٹس ضرور لیے ہیں، لیکن اوورال چونکہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر نہیں آئی جسے تشویشناک قرار دیا جا سکے۔ اگرچہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور یا حکومت ہے، دونوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ الیکشن آج کے دن ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس الیکشن سے نکلنا چاہتی تھی، اور اگرچہ عمران خان یہ خود اعلان کر چکے تھے 9 حلقوں میں آنے کا، لیکن اس کی بہت سی ریزنز ہیں، وہ آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ یہی وجہ عمران خان کیمپین بھی نہیں کر سکے، حکومت بھی جو کیمپین ہے اس طرح سے نہیں کر سکی جو حکومتی جماعتیں ہیں، تو دونوں ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر وزارت داخلہ نے خط بھی لکھا، لیکن جب وزارت داخلہ نے خط لکھا کہ امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم دستیابی کے جو ایشوز تھے اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی نہیں یہ کرنا ہے، اور اس پہ جو ڈپلائمنٹ تھی وہ سفیشینٹ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ریزلٹ بھی امید کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن میں، یہی امید کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو الیکشن کمیشن کو رپورٹس مل رہی ہیں، تو وقت ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو نتائج ہیں یہ آنے کا سلسلہ اتنا کوئی تاخیر کا شکار نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ یہ آپ میرے ساتھ رہیں، آپ سے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ان سیٹوں پر جیت جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور پی ڈی ایم کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور قومی اسمبلی کی جو اس وقت کی سٹینڈنگ ہے اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ عدیل، میں آپ کے پاس واپس تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے سلمان غنی صاحب کی، مسعود رضا صاحب کی اور جناب عدیل وڑائے صاحب کی۔ یہ ٹرن آؤٹ جولائی میں 50% تک جا رہا ہے، اب کیا ایسا ہوا کہ ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہو گیا؟ ہاں، ہمارا بھی خیال تھا کہ ٹرن آؤٹ اس میں زیادہ ہوگا، کیونکہ عمران خان بڑے جلسے کرتے رہے ہیں اور جلسوں میں پریزنس بڑی اچھی تھی، تو اس کا ہمارا خیال تھا کہ جو ان کے ینگ ووٹر ہے وہ باہر نکلے گا، ووٹ ڈالے گا، اور اسی ینگ ووٹر پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس ان حلقوں میں کیا ہوگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ چلا گیا ہے جس پیٹرن پہ عام طور پہ زمین میں ہوا کرتا ہے کہ لوگ آ گئے، 2-4 نے آگے ڈال دیا، 5 ڈال کے چلے گئے۔ تو اگر ٹرن آؤٹ ہائی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، جیسے کہ بائی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ ہائی ہوا، ٹرن آؤٹ لو کا مطلب بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب تو خیر ٹائم ہی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کہ نشستیں اگر خان صاحب جیت بھی جاتے ہیں تو کون سی ایوان میں نمائندگی ہوگی، وہ تو حلف نہیں لیں گے، ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے، ضائع ہو جائے گا ووٹ۔ یہ کیمپین پی ایم ایل این کر رہی ہے مسلسل، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ان کا ووٹر ہے وہ ان لائنز پہ سوچ رہا ہے، وہ نہیں آئے، وہ ظاہر ہے اس میں ضمنی میں اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ کو صرف اس کویسچن پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں نشست میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اصل میں تو یہ الیکشن عام ضمنی الیکشن نہیں ہے، بلکہ اس کو کنیکٹ ہو گیا ہے نیشنل پولیٹکس کے ساتھ، ورنہ عام طور پہ ضمنی الیکشن لوکل افیئر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب کے اپنے جلسے بڑے بڑے جلسے ہیں، پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہے، پی ڈی ایم کی سائیڈ ہے، وہ بھی گفتگو بڑی ہائی پروفائل کی ہو رہی ہے۔ تو جو گفتگو کا ٹیمپو ہے، پولیٹکس کا جو ایڈیم استعمال ہوا ہے دونوں سائیڈ سے،
وہ کافی ہائی ٹیمپو کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو نیشنل ایشوز ہیں ان الیکشن سے لنک جو ہے وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو چند ایک گھنٹوں کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو لنکیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے پی ایم ایل ایس نے، پی ٹی آئی والوں نے، وہ کس حد ڈاکٹر تک صاحب اگر یہ انتہائی کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ نتائج آتے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ نیشنل پالیٹکس پہ اور اپنے اپنے نیریٹو پہ ہوگا؟ نہیں، اس کا جو سب سے بڑا جو چیز یہ ہوگی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ووٹ کیوں دینے نہیں آئے، کس فیکٹر کی وجہ سے رہا یہ ووٹر ٹرن آؤٹ لو۔ ایک فیکٹر تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں سے الیکٹ ہوا بندہ 5 سال اسمبلی میں بیٹھتا بھی رہے، اس کے حلقے کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ عموماً ہم نے دیکھا کہ بائی الیکشنز میں دن بھر کوئی گہما گہمی ویسے دیکھنے کو نہیں ملتی، سنڈے ہے، چھٹی ہے، لوگ ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور پھر کہیں 3-4 بجے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن جولائی کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، صبح سے ہی رش تھا، دوپہر کو رش تھا، شام کو رش تھا۔ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ جب ضمنی الیکشن جولائی کا ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ 2018 کے بعد 2 بڑے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہوئے تھے پنجاب کے اندر، آپ کو یاد ہے 14 نشستوں پہ، اس وقت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو 13 نشستوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی۔ پھر جب عدم اعتماد ہوئی تو یہاں پر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور الائنس تھے، ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو یہاں سے انہیں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت تھی اس میں تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اور کیا مایوسی کیا ہے، دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں نا، جب میں الیکشن لڑ رہا ہوتا ہوں نا تو میرے ساتھ میری برادری بھی کھڑی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ، یہاں پر چونکہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں تو پارٹی تنظیم میں ایکٹیو ہیں، وہ اس طرح وہ جو ایک ماحول بنا ہوتا تھا نا وہ ماحول نظر نہیں آ رہا، اور اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تو اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ تھا، لہٰذا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اپسیٹ ضرور ہوگا۔ چلیں پھر 4 آپ کو لے چلتے ہیں، بار بار ہم 4 کی نشست کا ذکر کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہم مردان کی نشست کی، تو 4 چلتے ہیں NA 24، علی شنواری ہمیں وہاں سے رپورٹ کریں گے۔ علی شنواری، یہاں پر ایمل ولی خان اور عمران خان صاحب کے بیچ مقابلہ ہے۔ 2018 میں پہلی بار تحریک انصاف نے یہ لیا۔ ضمنی انتخاب میں اب تک کی صورتحال کیا ہے، جبکہ اب کوئی لیس دین 35 منٹس رہ گئے ہیں پولنگ ختم ہونے میں؟ علی شنواری، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں، جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں۔ عدیل، آپ بتائیے گا یہ نمبر گیم میٹر کرے گی قومی اسمبلی کے لیے؟ پی ٹی آئی کو کوئی نظر ہوگی؟ دیکھیں، جو عمران خان صاحب نے ابتدائی طور پہ 9 حلقوں میں خود اترنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک میں تو استعفیٰ واپس ہو گیا، عدالت سے رجوع کر لیا گیا، اور دوسرے میں کرم میں الیکشن نہیں ہو سکا، تو باقی رہ گئے 7 حلقے۔ ان 7 حلقوں میں عمران خان آئے ہی اس لیے کہ انہوں نے ڈسٹرپٹ کرنا تھا اس منصوبے کو جو پلان کے تحت حکومت نے سوچ سمجھ کے یہ 9 حلقے خالی کرائے تھے۔ تو اس میں مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جو حکومت کی بڑی تھن میجورٹی ہے، اس تھن میجورٹی پہ جو ڈیپینڈنس تھی اتحادیوں پر، اس کو انہوں نے کم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ حلقے خالی کیے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کا خود میدان میں جو اترنا ہے، اس نے سارے پلان کو ڈسٹرب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود حکومت جو ہے وہ پھر اس الیکشن کا التوا چاہ رہی تھی، لیکن ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب خود بھی اس الیکشن کا التوا چاہ رہے تھے، اور عدالت سے استعفوں کے حوالے سے رجوع بھی کیا گیا، لیکن اس پہ انہوں نے بڑا یو ٹرن لینا پڑ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس میں انہوں نے یہ یو ٹرن نہیں لیا اس مرتبہ۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نمبر گیم کا، دیکھیں نمبر گیم میں جس تھن میجورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اگر 4 آزاد کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو 2 ووٹوں پر کھڑی حکومت ہے، تو اس میں ان کے لیے تو ایک سیٹ جو ہے وہ بڑی میٹر کر رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ الیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو بے شک وہ کیمپین نہ کر سکے ہوں، لیکن اس سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گیج ہونی ہے۔ جو انہوں نے لوگ جلسوں میں تو نکال لی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جو بڑا ڈیسیژن لینا ہے، لوگوں کو لانگ مارچ کے لیے نکالنا ہے، تو آج جس طرح لوگ نہیں نکلے یہ ان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہو سکتی ہے۔ آج یوتھ اس طرح سے نہیں نکلی، آج جو غیر روایتی ووٹر ہے، پھر یہ بھی عدیل کہ آپ یہ دیکھیے اگر خان صاحب اگر ان تمام حلقوں میں جیت جاتے ہیں واضح فرق کے ساتھ،
تو وہ کہنے میں حق بجا ہوں گے کہ ضمنی انتخاب ہو یا آج کا انتخاب ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات میں وزن ہے، فوری انتخاب کرائیں، کیونکہ نتائج بول رہے ہیں، یہ وہ کہنے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہیں 2 یا 3 جگہوں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ تو پھر وہ دم خم شاید نہ رہے، پھر لانگ مارچ کا بخار پھر اور زیادہ چڑھے گا۔ جی عدیل۔ جی بالکل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ لوگ کیوں نہیں نکل سکے، ویسے تو دیگر جماعتوں نے بھی کیمپین نہیں کی، لیکن ٹرن آؤٹ کم ہونے کو سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹر نے نکلا۔ اب یہ تو ابھی 1 گھنٹے بعد چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی بڑی ریزن کیا ہے جامی صاحب؟ اس کی بڑی ریزن یہ ہے، ایک تو یہ اپنے ووٹر کو یہ نہیں بتا سکے کہ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیونکہ عام آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو اسمبلی میں جانا نہیں ہے، اس حوالے سے یہ واضح لائحہ عمل اپنا نہیں سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ ووٹر کو یہ بتانے میں کامیاب ہو بھی جائیں یا ان کا ووٹر یہ ایزیوم کر لے جی کہ ٹھیک ہے جی اسمبلی میں نہیں جانا، لیکن اگر اسمبلی میں جانا بھی اگر عمران خان یہ ڈکلیئر کر بھی دیں، اناؤنس بھی کر دیتے، تو اس صورت میں بھی ووٹر اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ دیکھیں جی پھر بھی انہوں نے 7 نشستیں چھوڑ دی ہیں۔ تو عدیل، ہمارا رابطہ 4 سدہ میں علی شنواری سے ہو چکا ہے، میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا، اور مسعود صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ایک بار پھر کراچی کے حوالے سے بھی، لیکن ذرا 4 سدہ کی صورتحال جانتے ہیں۔